بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقصد تخلیق کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب دنیا میں کامیاب انسان کون ہے، حقیقی کامیاب کون ہے، اور ہم کامیاب کسے سمجھتے ہیں؟ ہم دنیا میں اس انسان کو کامیاب سمجھتے ہیں جو دنیاوی معاملات میں آگے ہو، جو دنیا کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، حالات کے ساتھ چلتا ہو، اور دنیا کمانے کا ہنر زیادہ جانتا ہو، دنیاوی اعتبار سے سمجھ بوجھ زیادہ رکھتا ہو۔ لیکن اللہ پاک کے ہاں کامیاب کون ہے، فلاح والا کون ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ لیکن وہ کون سے ایمان والے ہیں؟ الذین هم فی الصلاة خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الی آخرہ۔ کامیاب تو وہ ایمان والے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کہ جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لغو و بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو جو ایمان والا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے، وہی ایمان والا فلاح یافتہ اور کامیاب ہے۔ دو قسم کے حقوق دنیا میں بندے پر لاگو ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے حقوق وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں جو بندے پر اللہ پاک کے حقوق ہے۔ دوسری قسم کے حقوق وہ حقوق العباد کہلاتے ہیں جو بندوں کے حقوق دوسرے بندوں پر لازم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حقیقی کامیابی کے لیے حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام بھی ضروری ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ صرف اگر ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کی یعنی عبادات کی فکر تو کریں، لیکن دوسری جانب جو حقوق العباد شریعت نے ہم پر لازم کیے ہیں، اللہ پاک نے لازم کیے ہیں، اس کی ادائیگی سے ہم غافل رہیں تو یاد رکھیں کہ یہ انسان کامیاب نہیں ہے، یہ ناکام ہے۔ اور اگر ہم حقوق العباد کی ادائیگی کی تو فکر کر رہے ہیں، لیکن حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے، فلاحی کام بہت ہیں، خدمت خلق تو بہت ہے، لیکن نماز زندگی میں نہیں ہے، روزہ زندگی میں نہیں ہے، عبادت زندگی میں نہیں ہے، تب بھی انسان کامیاب نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے،
حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے انسان ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ظاہری اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی۔ تو حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام، جیسے حقوق اللہ میں یہ ہے کہ عبادات کا وقت پر اہتمام، 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو ہر فرض نماز کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا یہ ہر صاحب ایمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح مکلف عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت جو شرائط ہے اس کے مطابق جو نصاب والے ہیں اور جن پر زکوٰۃ فرض ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ سال میں شریعت کی طرف سے مقرر کردہ جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے جگہ جگہ وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ، تو یہ سب کے سب یاد رکھیں حقوق اللہ میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے حج اگر جس صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد حج کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک نے جو حقوق مقرر کیے ہیں، اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور حقوق اللہ میں تو سب سے پہلا سوال قیامت کے دن وہ نماز سے متعلق کیا جائے گا۔ روز محشر کے جا گداز بود اول پرسش نماز بود، تو قیامت کے دن سب سے پہلے سوالی نماز کے بارے میں ہوگا۔ آج ہم نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کا وقت پر اہتمام نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ نماز تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ ایک نماز خاص کہلاتی ہے صلاۃ الخوف، جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ البتہ اس کی کچھ کیفیت اور حیت میں فرق ضرور آ جاتا ہے، ترتیب میں فرق ضرور آتا ہے، لیکن دیکھیں اس حالت میں بھی شریعت نے نماز کو معاف نہیں کیا کہ تلواروں کے سائے میں ہے اور میدان جنگ میں ہے، اس کے باوجود بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز ترک کر دیتے ہیں، تو حقوق اللہ کا اہتمام یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اہتمام اگر اس میں ابھی تک کمزوری ہے نمازوں کی ادائیگی میں، دوسری عبادات میں، تلاوت میں، ذکر اذکار تسبیحات میں، اور رمضان کے مہینے میں جو روزے آتے ہیں فرض اس میں، یا اسی طریقے سے زکوٰۃ وغیرہ اگر کسی پر لازم ہے، حج فرض ہو چکا ہے، تو ان ساری عبادات کی بروقت ادائیگی کی فکر پیدا کریں، اپنے دلوں میں اس کی ادائیگی کی فکر پیدا کریں کہ بھئی کسی بھی وقت انسان دنیا سے جا سکتا ہے، موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے، لیکن مرنا ہر انسان نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن کسی کو بھی اپنی موت کے وقت کا صحیح علم نہیں ہے، کس وقت انتقال ہو، کس وقت دنیا سے چلا جائے، اللہ پاک کے سامنے پیشی ہو جائے، اور وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہاں تو کوئی روپیہ پیسہ سفارش اثر و رسوخ طاقت یہ چیزیں نہیں چلتی ہے، وہاں صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے، اعمال کا سکہ چلے گا، دنیا والے سکہ نہیں چلے گا۔
تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر پیدا کریں۔ دوسرا، اگر ابھی تک خدا نہ خواستہ کسی کی غفلت والی زندگی گزر رہی تھی اور بالغ ہونے کے بعد سے نمازوں کا اہتمام نہیں تھا یا تھا لیکن درمیان میں نماز قضا بھی ہوئی ہے، تو اول فرصت میں اپنی سابقہ نمازوں کے قضا کی ادائیگی کی فکر کریں۔ قضا نمازوں کی ادائیگی کی فکر، جتنی نمازیں قضا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت بس تھوڑی سی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس کے دل میں فکر پیدا ہوتی ہے پھر اللہ پاک اس کے دل میں خود جو ہے ہمت پیدا فرما دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم قدم آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اب پتہ ہی نہیں ہے کتنی نمازیں ہیں، پتہ تو لگانا پڑے گا، اس کے لیے تو فکر کرنی پڑے گی۔ آج دنیاوی معاملات کے لیے، اپنے حساب کتاب کے لیے، میراث کے معاملات کے حساب کتاب کے لیے، اپنے دکان، کارخانے یا دوسرے جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، معاملات ہیں، اس کے ایک ایک پیسے کے سابقہ اور پچھلے سالوں کے حساب کتاب کے لیے بھی ہم تیار ہوتے ہیں۔ دکان کے کھاتوں کا حساب کرتے ہیں، دوسرے معاملات ہیں، روپے پیسے کے ایک ایک سکے کا حساب ہم کرتے ہیں اور پچھلے عرصے کا بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب سوال نماز کا آتا ہے، معاملہ نماز سابقہ نمازوں کا آتا ہے، قضا روزوں کا آتا ہے، زکوٰۃ کا آتا ہے، پھر اس وقت ہم اپنے آپ کو بے ہمت ظاہر کرتے ہیں، اس وقت اپنے آپ کو ہم بے ہمت ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب کون اتنا حساب کرے گا، کتنی نمازیں ہیں۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، انسان اندازہ لگا لے، اور جب انسان کسی چیز سے متعلق غور و فکر کرتا ہے تو وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو بھئی میں خود اندازہ لگا لوں، ہر انسان اپنے متعلق خود زیادہ جانتا ہے کہ کتنے عرصے سے نمازوں میں سستی ہوئی، 1 مہینے سے، 8 مہینے سے، سال سے، 2 سال، پھر اس نمازوں کا حساب لگائے بھی 1 سال میں کتنی نمازیں آتی ہیں، دن میں 5 نمازیں اور 1 وتر، اس کی قضا لازم ہے۔ اور طریقہ بھی آسان ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی شروع کر دی۔ ہر نماز علماء نے اس کا بڑا آسان طریقہ لکھا ہے۔ ہم روزانہ تو فرض نماز پڑھنی ہے، تو جتنی فرض نمازیں ہم پڑھیں اس کے ساتھ پچھلی ایک ایک قضا پڑھتے جائیں روزانہ۔ آج کی فجر پڑھی، اس کے ساتھ اس کی ایک قضا پڑھ لی، فجر سے پہلے پڑھ لی۔ ظہر پڑھنی ہے تو اس سے پہلے یا بعد میں ظہر کی 1 دن کی قضا پڑھ لی، عصر کے ساتھ پہلے 1 دن کی قضا پڑھ لی، مغرب کے ساتھ، عشاء کے ساتھ، عشاء کے بعد وتر کی بھی 1 پڑھ لی۔ تو روزانہ 5 نمازیں جو فرض ہوں گی تو 5 روزانہ قضا بھی ہوں گی، 2 دن میں 10 ہو جائیں گی، 3 دن میں 15 ہو جائیں گی۔ زیادہ ہمت ہے تو روزانہ 2 دن کی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمت کم ہے تو 1 دن کی کم از کم۔ تو بالآخر انسان شروع کرے، ہمت کرے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنی سابقہ قضا نمازیں تھی وہ سب کے سب ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ آخرت کا معاملہ ہے، پوچھ کا معاملہ ہے۔ آج بالکل ہم بے فکری والی، لاؤبالی زندگی گزار رہے ہیں، کسی چیز کی آج ہمیں عبادات کے، حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے، بے فکر زندگی آج ہم گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے اگر مجھ سے قضا ہوئے ہیں یا رکھنے تھے باقی ہے، یا روزوں میں نے مقصد یہ ہے کہ غفلت والی زندگی گزاری ہے، حساب لگا لیں، وہ تو زیادہ آسان ہے۔ 30 روزے ہوتے ہیں مہینے میں، اور پورے سال میں 11 مہینوں میں کسی بھی وقت اس کو رکھا جا سکتا ہے عیدین کے علاوہ۔ تو ان روزوں کی ادائیگی کی فکر کر لیں، ہفتے میں 1 روزہ شروع کر دیں، یا کم از کم ہفتے میں 2 شروع کر دیں۔ ایام 20 کے ویسے بھی بہرحال روزے مسنون ہے، مستحب ہے، تو ان دنوں میں شروع کر دیں، پیر جمعرات کا شروع کر دیں، تو ایک وقت آئے گا وہ بھی ذمے سے ساقط ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ اگر فرض تھی اور ادا نہیں کی تھی تو علماء سے، مفتیان سے، دارالفتہ سے اس کا سارا حساب کتاب معلوم کرائیں، سابقہ بھی ادا کریں، آئندہ بھی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ حج کا اگر فرض ہے بروقت ادائیگی کی فکر ہو۔ تو حقوق اللہ کے معاملے میں انسان ادائیگی کی فکر کرے، اور چونکہ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے تو اس سلسلے میں بلا تاخیر انسان جتنی بھی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، قضا ہے، وہ سب کے سب ادائیگی کی فکر کر لیں۔ دوسری چیز ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ یہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ سنگین ہے اور سخت ہے، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ پاک کے حقوق ہیں، اور اگر اللہ پاک چاہیں مہربان کریم ذات ہیں، اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک چاہیں تو حقوق اللہ ویسے ہی معاف کر دیں یا صرف توبے سے معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد یاد رکھیں اس کے لیے توبہ بھی کافی نہیں،
وہ توبے سے بھی معاف نہیں ہوتے، اللہ پاک معاف نہیں کرتے۔ ہاں، اس کے معافی کی صورت یہ ہے کہ یا تو ان حقوق کو ادا کر دیا جائے یا جس کا حق تھا وہ معاف کر دے۔ اس کی یہ دو صورتیں۔ حقوق العباد میں بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ اب ہر انسان کے ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اور یہ سب کے سب یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی سے قرضہ لے لیا پھر اس کو ادا نہیں کیا، کسی کا مال غصب کر لیا، ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین قبضہ کر لی، بغیر اجازت کے کسی کی چیز لے لی، یہ سب کے سب یاد رکھیں حقوق العباد کہلاتے ہیں، یہ بندے کا حق کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی پر ظلم کر لیا اور معافی نہیں مانگی، ظلم کسی بھی اعتبار سے کیا، تو اس کا معاملہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا معاملہ تو بہت ہی سنگین ہے۔ کیوں؟ یہ تو اس وقت تک معاف بھی نہیں ہوں گے کہ جب تک کہ یا تو معافی نہ مانگ لی جائے جس کا حق تلف کیا ہے، اور یا پھر اس کو حق ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ جو غیبت ہم کرتے ہیں دن رات، یاد رکھیں اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے، غیبت کرنا، کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے کسی کی عزت کو پامال کرنا۔ تو جب غیبت ہم کرتے ہیں یاد رکھیں کہ اس کا معاملہ پھر بڑا سنگین ہوگا، اور یہ غیبت بھی صرف توبے سے معاف نہیں ہوتی، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی۔ تو یہ صرف توبے سے معاف نہیں ہوتے یہ گناہ، حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سنگین ہے، اور آج اس میں زیادہ ہم ملوث ہوتے ہیں۔ زبان کے ذریعے بھی حق تلفیہ کرتے ہیں، ہاتھ پیر دوسرے اعضاء کے ذریعے سے بھی حق تلفیہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ حقیقی مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی جیسے ظاہری طور پر جس کے پاس روپے پیسے مال نہ ہو، اسی کو ہی مفلس سمجھا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حقیقی مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ پاک کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہوں گی بہت زیادہ، اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا، کثرت کے ساتھ نفلی نمازیں، نفلی روزے، صدقہ، خیرات، تہجد، عبادات، ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت، یہ نیک اعمال بہت ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف اس نے حقوق العباد میں حق تلفیہ کی ہوں گی، اس نے کسی کی غیبتیں کی ہوں گی، اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کو طعنہ دیا ہوگا، غیبتیں کی ہوں گی، دل دکھایا ہوگا۔ تو جو حقدار ہوں گے وہ آئیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ کسی پر ظلم کیا ہوگا وہ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ جب حق کا مطالبہ کریں گے تو اب ظاہری بات ہے وہاں تو روپے پیسے کے ذریعے سے حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہوگا، تو ان حقداروں کو اس کی نیکیاں اٹھا کر دی جائیں گی۔ حقدار آئیں گے، اللہ اس نے میری غیبت کی، اے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، اے اللہ اس نے میری مالی حق تلفی کی، مختلف حقوق ہوں گے جو اس نے دنیا میں پامال کیے ہوں گے، حالانکہ نیکیاں بہت ہیں نفلی اعمال کی، تو اس کی نیکی اٹھا کر ان حقداروں کو دی جائے گی، لیکن حقدار آتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی نام اعمال میں اور وہ حقداروں کو دے دی جائیں گی، لیکن حقدار اب بھی باقی ہوں گے، اور وہ آئیں گے اللہ پاک سے عرض کریں گے اللہ ہمارا حق دلوائیے اس سے، اب تو نیکیاں اس کے نام اعمال میں نہیں ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جو حقدار آ رہا ہے جس کی دنیا میں اس نے حق تلفی کی ہے، اس کا گناہ اٹھا کے اس کے نام اعمال میں بدلے میں ڈال دو۔ اب ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈالنے شروع کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا نام اعمال گناہوں سے بھر جائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ لایا گیا اس حالت میں کہ اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، اور اب یہ اس حالت میں ہے کہ اس کا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو منہ کے بل لے جا کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حقیقی مفلس یہ ہے، تو حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی انسان حقیقت میں مفلس ہے کہ آیا اس حالت میں اللہ پاک کے سامنے پیش کیا گیا، اس حالت میں کہ نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا اور نامہ اعمال میں نیکیاں بہت زیادہ تھی، لیکن چونکہ حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر نہیں کی تھی، آج جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، آج جس کی ادائیگی کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوئی اور نامہ اعمال گناہوں سے، نامہ اعمال نیکیوں کے بجائے گناہوں سے بھر گیا، جہنم میں پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ حقوق العباد سے ہوا، اور حقوق العباد کا معاملہ ایک تو یہ وجہ لکھی ہے علماء نے اس لیے زیادہ سخت ہے کہ یہ صرف توبے سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے یا تو انسان ادائیگی کرے اور یا پھر وہ صاحب حق خود معاف کر دے، اس سے معاف کروائے۔ دوسری وجہ یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ اس لیے بھی زیادہ سخت ہے کہ حقوق اللہ میں اگر انسان حق تلفی کرتا ہے تو انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ میں یعنی اللہ پاک کے حق کو تلف کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، تو انسان ادائیگی کی فکر کسی نہ کسی وقت کر لیتا ہے، یا اس کو توبے کی توفیق ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے ظلم کیا، یہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ لیکن حقوق العباد کو عام طور پر انسان کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، یا معمولی گناہ سمجھ کر توبہ نہیں کرتا۔ جب توبہ نہیں کرتا تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ انسان ایک غلطی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، حق تلفی بھی کر رہا ہے، اور پھر توبے کی طرف جو ہے مائل بھی نہیں ہو رہا۔ تو حقوق العباد میں عام طور پر انسان اس سے توبہ نہیں کرتا، بلکہ اسی طرح جب معاملات انسان خراب چلاتا ہے اور معاملات اس کے درست نہیں ہوتے تو اس صورت کے اندر پھر آخرت کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں بہت ضروری ہے، ہمارے اکابرین اس بات کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، خصوصاً حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بیعت بھی نہیں فرماتے تھے کسی کو اس وقت تک، جب تک کہ فرماتے رہے بھائی پہلے یہ بتاؤ تمہارے ذمہ کسی کے حقوق تو نہیں ہے؟ اگر تمہارے ذمہ کسی کے حقوق ہے، میراث ہے، مال ہے، تم نے کسی کی غیبت کی ہے، پہلے وہ سب جا کے حقوق ادا کر کے آؤ، پہلے حقوق ادا کر کے آؤ، اور جن کی غیبت کی ان سے معافی مانگ لو، اور جب وہ معاف کر دیں سب حقوق ادا ہو جائے پھر آنا، پھر بیعت کریں گے۔ اب آپ بتائیے اتنا آسان تو نہیں ہے، آج تو ہم سب کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے خوب جو ہے مرید کے پیر بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور حقوق العباد کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، حقوق العباد میں حق تلفیہ بھی چل رہی ہوتی ہے اور ادھر ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو بالکل پاک صاف سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں معاملات کی جو خرابی ہوتی ہے یہ زیادہ سنگین ہے، حقوق العباد میں جو خرابی ہے، کمزوری ہے، یہ حقوق اللہ کے معاملے میں زیادہ، اس کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے اور خطرناک ہے۔ تو اس کی بھی ادائیگی کی فکر کرنی ہے۔ جیسے میں نے حقوق اللہ سے متعلق عرض کیا کہ جتنی آئندہ کے لیے بھی نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، عبادات کا اہتمام کرنا ہے، اور جو پچھلی اگر قضا باقی ہے اس کی ادائیگی کی فکر بھی پیدا کرنی ہے، صرف فکر پیدا نہیں کرنی بلکہ ادائیگی شروع کرنی ہے فوراً۔ اسی طریقے سے حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ آیا ہم نے کس کس کی حق تلفیہ کی، مجھ پر کسی کا مالی حق تو نہیں ہے، کسی کا مال لیا، قرضاً لیا، ویسے ہی لیا، ادھار لیا، اور وہ ادا کرنا تھا میں نے ادا نہیں کیا، جلد از جلد ادائیگی کی فکر کرے۔ اسی طریقے سے میراث کے معاملے میں اگر تقسیم ابھی تک میں نے نہیں کی، میں نے اپنے پاس رکھا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، اور میں نے وہ ادا نہیں کیا یا زیادہ لے لیا ناجائز طور پر، یہ بھی حق تلفی ہے حقوق العباد میں۔ یہ سب کے سب معاملات، میں نے کسی کی غیبتیں کی ہیں، جن کی غیبتیں کی، اب غیبت کا معاملہ بھی سمجھ لیں، اس کی معافی تھوڑی انسان کو مشکل لگتی ہے کہ میں کسی کو کہوں بھائی معاف کر دینا میں نے آپ کی غیبت کی تھی، شاید اس کے دل میں زیادہ رنجش پیدا ہو جائے۔ علماء نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ انسان عمومی انداز میں کہ بھئی اگر میں نے کبھی تمہاری غیبت کی ہو یا کچھ کہا ہو تو بھئی معاف کر دینا، میں نے بھی معاف کیا، تو اس طرح اس انداز میں انشاءاللہ اس کے دل پہ بوجھ بھی نہیں آئے گا، معاف بھی کر دیں گے، معاملہ بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہم میں سے کون اس کی فکر کرتا ہے؟
آج کوئی بھی نہیں. غیبتیں تو بھرپور چل رہی ہے لیکن اس کے معافی اور اس کے ازالے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. بس زیادہ سے زیادہ ہم کیا, بڑی کوئی رات آتی ہے تو ایک رسمی طور پر جملہ زبان پہ ہے, بھئی کہاں سنا معاف کرنا, تو یاد رکھیں یہ جملہ یہ بے حیثیت ہے. اس سے رسمی جملوں سے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ حقیقت میں جس کی حق تلفیہ کی ہے اور اس سے معاف کروانا, اور وہ طیب خاطر سے طیب نفس سے معاف بھی کر دے, رسمی طور پر نہ ہو. تو حقوق العباد کا معاملہ میں نے عرض کیا وہ تو زیادہ سنگین ہے کہ جب تک کہ جس پر ظلم کیا ہے, جس کا حق مارا ہے, زیادتی کی ہے, کسی بھی اعتبار سے لین دین معاملات میں خرابی ہے, فوراً ادائیگیوں کی فکر کر لیں. تو دنیا میں تو انسان ایسا رہے کہ گردن پر معاملات ہی نہ ہو, ہر وقت انسان موت کے لیے تیار رہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. تو موتوا قبل ان تموتوا کا یہی مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. موتوا یعنی مر جاؤ نہیں, موت سے پہلے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو موتوا کا مطلب مرنے کی تیاری کر لو, اور تیاری کا یہی مطلب ہے. موت کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ موت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے, آج زیادہ سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں بھئی میں نے قبر کے لیے جگہ خاص کر لی ہے اور یہ ہے یہ, وہ اپنی جگہ. اصل تو قبر کے لیے تیاری کرنی ہے, اور وہ تیاری اعمال کے ساتھ ہوگی, اور وہ تیاری ہوگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے ہوگی, ظاہری باطنی گناہوں کے چھوڑنے سے ہوگی, اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے سے ہوگی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل سے ہوگی. آج اس کی ادائیگی کی ہمیں فکر نہیں ہے. غفلت والی زندگی آج ہم گزار رہے ہیں. دنیا میں اگر معمولی سفر کرتے ہیں اس کے لیے ہم بھرپور انداز میں تیاری کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم مہینوں پہلے بھی تیاری شروع کر دیتے ہیں, لیکن جو حقیقی سفر درپیش ہے اور وہ یقینی سفر ہے, اس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ سفر سب کو درپیش ہے, لیکن اس سے ہم غافل ہیں, اس کی ہم کوئی تیاری نہیں کرتے. تو ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. تو حقیقی عقل مند کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نشانیاں بتائی ہیں کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے, نفس کو قابو میں کر لے, اور موت کے بعد آنے والی حقیقی زندگی کے لیے عمل کر لے. اور عاجز کون ہے, ناسمجھ نادان بیوقوف کون ہے کہ من اتبع نفسہ ہواها, جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنا لے, خواہشات کی اتباع کرنے, پیروی کرنے لگ جائے, اور اللہ پاک سے امیدیں باندھ دے. صرف امیدوں کی بنیاد پر انسان نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ زندگی میں اعمال نہ ہو. اب دیکھیں جہاں بھی اللہ پاک نے ایمان کا ذکر کیا قرآن کریم میں, وہاں عمل صالح کی قید بھی لگائیے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ہی اس لیے لگائی کہ نفس ایمان, صرف ایمان بھی نجات کے لیے کافی نہیں, اور بغیر ایمان کے عمل صالح بھی نجات کے لیے کافی نہیں, بلکہ دونوں لازم و ملزوم ہے کہ ایمان کا ہونا بھی ضروری, اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیاب انسان کون ہے؟ قد افلح المؤمنون, فلاح یافتہ کامیاب مومن وہی ہے جو اللہ پاک کے حقوق بھی ادا کرتا ہو, اللہ پاک کے مقرر کردہ حقوق کی ادائیگی کی بھی فکر کرے, اور بندوں کے جو حقوق انسان پر لازم ہوتے ہیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی فکر کرے. تو آج سے ہم بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کریں. اور یاد رکھیں, علماء نے عجیب بات لکھی ہے, بس بات ختم کرتا ہوں, کہ عبادات سے کئی گنا زیادہ فقہ میں معاملات والا حصہ ہے, اس پر زور دیا گیا ہے. ہمارے طلبہ جو کتاب پڑھتے ہیں فقہ کی مشہور ہدایہ, اور یہ تقریباً 3 سال میں پڑھائی جاتی ہے, اس کے مختلف حصے 4 جلدیں ہیں. اس کا صرف جو پہلا حصہ ہے وہ عبادات پر مشتمل ہے, باقی 3 حصے تقریباً معاملات پر مشتمل ہے, حقوق العباد پر مشتمل ہے. تو ہماری فقہ کا جو دین کے احکامات جو ہوتے ہیں وہ سب فقہ کہلاتی ہے. وہ زیادہ حصہ اس کا یعنی 3 حصے, یعنی 1/4 اگر عبادات پر مشتمل ہے تو 3/3 حصے اس کے حقوق العباد اور معاملات پر مشتمل ہے.
تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کتنی ضروری ہے. تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی بھی فکر کریں, حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی فکر کریں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہر اتوار جیسے تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی ہے, کل بھی انشاءاللہ حسب سابق حسب معمول بعد نماز مغرب تاریخ اسلام کی کلاس ہوگی اور مستورات خواتین کے لیے بنات کے مدرسے میں اہتمام ہوگا. السلام علیکم.